بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی ہسٹری سے متعلقہ آج کا میرا موضوع ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف کی اگر ہم بات کریں تو چار بڑے سلاسل ہیں، مطلب کہ چار بڑے سلسلے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا اہم سلسلہ ہے سلسلہ سہروردیہ۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ سہروردیہ سے ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اصل نام جو ہے وہ شہاب الدین عمر، یہ آپ کا اصل نام ہے شہاب الدین عمر، اور کنیت ہے جی ابو حفص۔ ابو حفص آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے مشہور دو القابات ہیں، ایک ہے شیخ الاسلام اور دوسرا شیخ الشیوخ۔ یہ آپ کے دو بڑے لقب ہیں، عام طور پہ یہ آپ کے لیے بولے جاتے ہیں، شیخ الاسلام اور شیخ الشیوخ۔ آپ کی ولادت 1145 عیسوی میں یہ آذربائیجان کے کیپٹل زنجان، یہ آذربائیجان کا کیپٹل ہے زنجان، یہ بہت بڑا مشہور شہر ہے، اس کے کہہ لیں کہ قرب و جوار میں ایک قصبہ ہے سہرورد، تو وہاں پر سہرورد میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور یہاں پر یہ پوائنٹ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے بھتیجے ہیں۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ سلسلہ سہروردیہ جو ہے اس کے بانی حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آپ بھتیجے ہیں، وہ آپ کے چچا جان ہیں۔ اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 13 پشتوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا ہے، مطلب کہ 13 پشتیں درمیان میں ہیں، اور اس کے بعد آپ کا سلسلہ جو ہے سلسلہ نسب وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں آپ کو مہارت حاصل تھی، یعنی کہ علوم حدیث میں، فن حدیث میں کہہ لیجئے کہ آپ کو مہارت حاصل تھی، اور آپ کے حدیث کے استاد یا کہہ لیجئے کہ مشایخ حدیث، وہ اسلامی ہسٹری کے 3 بڑے نام جن سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا، ان میں سب سے پہلے حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث کا بہت بڑا نام، اور ان کے بعد حضرت امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ خطیب بغدادی، اگر ہم حدیث کی بات کریں، جو حدیث کے حوالے سے جو لوگ جن کا شوق ہے تو وہ ان کا نام آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے، حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور نمبر 3 پہ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 بڑے نام ہیں عالم اسلام کے، مسلم امہ کے، اگر ہم بات کریں تو یہ تینوں آپ کے استاد ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی وہ حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ ابو نجیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے، اور یہ مشہور اس طرح سے ہو چکا ہے کہ جیسے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلسلہ سہروردیہ کی اشاعت و ترویج میں گراں قدر اور بے شمار خدمات ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی، اس وجہ سے مشہور یہی ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شیخ ابو نجیب سہروردی بانی ہیں، بلکہ سارے لوگ یہی جانتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ اب ایک دو اور چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ایک سائڈ پہ تو آپ تصوف میں آپ کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور آپ ایک عظیم صوفی کے روپ میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ ایک جید عالم دین ہیں، اور فن حدیث میں آپ کو عبور حاصل ہے، آپ کو مقام حاصل ہے۔ یہ پوائنٹ ذرا کلیئر کر لیں
ایک سائڈ پہ آپ صوفی بھی ہیں اور صوفیہ میں آپ کا بلند مقام ہے، بلند ترین مقام ہے آپ کا، اور دوسری سائڈ پہ حدیث کے میدان میں، فن حدیث میں، علوم دینیہ میں آپ کو مکمل طور پہ عبور حاصل ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے استاد ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ جب ہم نے حدیث کی بات کی تو ایک بہت بڑا نام حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں علوم حدیث میں، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ علوم حدیث یا فن حدیث میں ایک بڑا بلند نام ہے، وہ آپ کے شاگرد ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے۔ اور حضرت شیخ الاسلام شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید خاص ہیں، اور انہوں نے ہندوستان میں آ کے سلسلہ سہروردیہ کی ایک لحاظ سے ہندوستان میں بنیاد رکھی۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم ان کے اوپر بات کریں گے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔